بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 38 ماڈرن کابالا۔ You believe in God? לא. חוכמת הקבלה מביאה את האדם לגילוי ולא לאמונה. اور انسانوں میں کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے ہیں، سو انہوں نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی۔ سورہ جن آیت 6۔ امریکہ کے کچھ ماہر اور صاحب نظر افراد کے مطابق تقریباً 300 سال ہو رہے ہیں کہ الیومینٹی اور فری میسنری اور ان کی ذیلی شاخیں جیسے کہ اووینیم سوسائٹی، راؤنڈ ٹیبل وغیرہ مارز وجود میں آئے۔ یہ لوگ عالمی واحد حکومت، واحد آرمی، واحد کرنسی جس کا مرکز یروشلم یعنی کہ یروشلم ہے، اور کبالہ کے شیطانی مسلک کی تبعیت کی کوشش میں تھے۔ ان کا نقشہ راہ ایک کتاب ہے جس کا نام دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زیون یعنی صہیونی دانشوروں کے اصول۔ میں جب جہود کا لفظ استعمال کرتا ہوں میرا مطلب یہودی اور کلیمی ہے، اور جب صہیونی جہودوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں میرا مطلب وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر دین یہود کو مانتے ہیں۔ جو در حقیقت نہیں مانتے یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیت کے لباس میں ٹلموڈ یعنی تلمود اور کبالزم کی تبعیت کرتے ہیں۔ بلکہ وہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور ان میں اکثر جنات اور شیاطین پر ایمان رکھتے تھے۔ ہماری سلطنت کے آغاز سے پہلے سیاسی مسائل کے بارے میں ایک متضاد طریقہ اپنائیں گے، یعنی کہ دنیا بھر میں فری میسنری کی آزادی کی قیام گاہیں قائم کریں گے، اور اس کے بعد ان کو توسیع دیں گے۔ ان تمام افراد کو جو کہ سماجی سرگرمیوں میں مشہور ہیں ان کو ان قیام گاہوں کی طرف مائل کر دیں گے۔ اس فرقے کے رکن بن چکے ہیں اور اپنی شہرت کی وجہ سے بالخصوص جوانوں اور نوجوانوں میں اس فرقے کی تشہیر کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بے حد جوش و خروش کے ساتھ خفیہ سوسائٹیوں میں شامل ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پرسنل زندگی میں شہوت اور حوث کے در پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کم عقل بھی، جو کہ ہمارے منصوبوں کو عملی کرنے میں ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ غیر یہودی فری میسنز بھی جو کہ تجربہ کار اور ہارڈ ورکنگ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان خفیہ قیام گاہوں میں جاسوسی کے لیے اچھے افراد اور دوسروں پر اثر انداز ہونے والوں کی تلاش کر سکتے ہیں۔ تب تمام خفیہ قیام گاہوں کو ایک مرکزی ادارے کی سربراہی کے تحت لائیں گے جس کے ارکان ہمارے ربی اور قوم کے بزرگان ہوں گے اور سب کے لیے ناشناس ہوں گے۔ تمام قیام گاہوں کے مرکزی ادارے میں نمائندے ہوں گے جن کے ذریعے دوسری قیام گاہوں کو خفیہ آرڈرز اور منصوبے دیے جائیں گے۔ ان قیام گاہوں میں ریولوشنری اور لبرل عناصر کے درمیان ایک قسم کا تعلق قائم کریں گے۔ ان قیام گاہوں کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ ان میں معاشرے کے مختلف طبقات سے افراد رکن ہوں گے۔ غیر یہودی افراد کوئی تجسس کیے بنا ان قیام گاہوں کی رکنیت قبول کریں گے۔ ان میں سے کچھ افراد مالی امداد کی خاطر اور بعض کسی مقام پر پہنچنے کے لیے اور معروف ہونے کے لیے یا سراہے جانے کے لیے ان قیام گاہوں کی رکنیت حاصل کریں گے، اور ہم بھی اس قسم کے مطالبات کے سامنے بہت عنایت کرنے والے ہیں۔ البتہ خفیہ سیاسی سرگرمی اور خفیہ منصوبوں کو قیام گاہوں کی تاسیس کے آغاز سے ہی نگرانی کے تحت رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے علاوہ غیر یہودیوں کو قیام گاہوں کی اصل سرگرمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دور حاضر میں سحر و جادو، یہودی عرفان یعنی کابالہ، علم و دانش، فری میسنری کی شکل میں سیاسی نفوذ اور آرٹس کی مختلف شاخیں، بالخصوص ہالی ووڈ سینما اور موسیقی نے شیطان پرستی کی آخری شکل اختیار کر لی ہے، اور آج بہت سے اوزار اس آئیڈیالوجی کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے بغیر کسی حجاب کے دنیا کے سامنے متعارف کیا جا رہا ہے تاکہ یہ گلوبل ولیج میں بسنے والوں کے مستقبل کا دین بنے۔